پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. جڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا، جڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا، جدا چنوی کھڈونا او سونا نبی میرا، انبیاء تے ترس دے رے اللہ دے دیدار نو، انبیاء تے ترس دے رے اللہ دے دیدار نو، جڑا عرشاں دا پرونا او سونا نبی میرا، جڑا عرشاں دا پرونا او سونا نبی میرا، حشر دے میدان اندر اس امت دی خاطر، حشر دے میدان اندر اس امت دی خاطر، جنے سجدے چ جانا او سونا نبی میرا، جنے سجدے چ جانا او سونا نبی میرا، جڑا سب تو سونا او سونا نبی میرا، جدا چنوی کھڈونا او سونا نبی میرا۔ پیغام رمضان، پیغام
پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب طالب مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی پیدا فرمایا۔ ناظرین محترم، ادارہ پیغام محبت کے اس خوبصورت سیٹ اور پیج سے آپ کا اپنا میزبان محمد عمران چشتی حاضر خدمت ہے۔ مشورہ امانت ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے پاس چلا جائے اور مشورہ مانگے تو مشورے میں بالکل اس کے ساتھ دو رائے نہیں رکھنی چاہیے، اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور یہ بڑا ٹیپیکل سا موضوع ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے استاذ العلماء، ہمارے مسلک کے حق اہل سنت کی بہت پیاری شخصیت، اللہ تعالیٰ نے گفتگو میں بھی ملکہ عطا کیا ہوا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ حضرت علامہ مفتی ابرار اسلمی صاحب دامت برکاتہ والقدسیہ، آپ کی جلوہ گری ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پیغام محبت کے اس خوبصورت سیٹ پہ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں حضرت صاحب یہاں پہ آ کے جناب؟ ماشاءاللہ جی، یہ سیٹ اپ جو شروع ہوا ہے، یہ پیغام محبت کے زیر اہتمام پیغام قرآن جو پیغام رمضان جو شروع ہوا نظام، اس میں ماشاءاللہ یہ آئے دن اس میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے بڑا ان کا جو ہے نا وہ عمل دخل ہے اور بڑی ان کی کوشش ہے۔ تو آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ آغاز کیا کہ مشورہ جو ہے یہ امانت ہوتا ہے۔ تو میں قرآن مجید سے اس کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے مشورہ کر لیا کریں۔ سبحان۔ اب دیکھیں یہاں پہ تین بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ مشورہ کر لیا کریں۔ پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا مکمل فہم و فراست والے تھے، بصیرت والے تھے۔ سبحان۔ نہ تو انہیں کوئی محتاجی ہے کسی کی، نہ وہ ضرورت مند تھے کہ وہ مشورہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہہ دیا کہ مشورہ کر لیا کریں تو حضور کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں، نہ فہم و فراست ہے، نہ اس طرح بصیرت ہے، ہم محتاج بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ تو جب حضور کو کہا جا رہا ہے مشورہ کریں تو ہمیں تو بدرجہ اولا مشورہ کرنا چاہیے نا جناب۔ دوسرے نمبر پہ بڑی ضروری بات جو کہ آپ مشورہ اس لیے بھی کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب کائنات کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ مشورہ کریں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خود ضرورت نہیں تھی تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے سارا سلسلہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو غلام اگر کسی معاملے میں، اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے کرے کہ یہ حکم ربی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مشورہ ایک جو ہے نا وہ رائے کو کہتے ہیں، مطلب کسی سے رائے پوچھنا، سبحان۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو میں نے بڑی خوبصورت بات جو اس میں پڑھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے کہا اپنے غلاموں سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کسی کو جب مشورے کے لیے کچھ کہتے ہیں کہ مجھے رائے دیں، وہ اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے صحابہ کو وہ مقام و عزت دی اور فرمایا کہ اپنے غلاموں سے مشورہ کیا کریں۔ پھر حضور نے جب صحابہ سے اللہ کے حکم پر مشورہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دل باغ باغ ہو گئے ہوں گے، انہیں عزت ان کو وہ ملی ہوگی جن کے وہ حقدار ہیں، اور ان کی دل جوئی بھی ہوئی ہوگی اور اطمینان قلبی بھی انہیں نصیب ہوا ہوگا کہ اللہ کا محبوب ہم سے مشورہ کر رہا ہے۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ جو ہے نا وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا بلکہ آپ نے مشورے کی ترغیب بھی دی آگے۔ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ امام باقی شعب الایمان کے اندر لے کے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے انہوں نے روایت کیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ کسی کام کا ارادہ کر لے، پھر باہم مشورہ کر لے، پھر اس کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مفید صورت
مفید اللہ پاک کوئی صحیح ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ آپ اندازہ کریں حدیث پاک کی روشنی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مشورہ کرنے سے بندے کا نقصان نہیں ہو رہا، مشورہ کرنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور اس سے اگلی ایک حدیث جو صاحب قرطبی نے لکھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما شکا عبد قط بمشورہ ولا سعد باستغنا برائے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کوئی انسان مشورے سے ناکام نہیں ہوتا اور مشورے کو ترک کرنے سے بھلائی حاصل نہیں ہوتی. تو یہ بات واضح ہے کہ بڑی دفعہ انسان مشورہ کرنے سے بڑی بڑی مشکلوں سے نکل آتا ہے، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور اگر بندہ کہے کہ میں بالکل مکمل ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کئی جگہوں پہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو میں نے آج ایک واقعہ پڑھا، میری آنکھیں نم ہو گئی چشتی صاحب وہ واقعہ پڑھ کے. سبحان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع آپ نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا. اب دیکھیں وہ وحی کا دور ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، لیکن چونکہ رب نے حکم دیا کہ محبوب غلاموں سے مشورہ کر لیا کریں، تو حضور نے جب وہ غزوہ بدر کے قیدی جو ہے نا وہ ان کو قید کیا گیا تو حضور نے ان کے بارے میں مشورہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا ابو بکر تم کیا کہتے ہو، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ تو جناب ابو بکر صدیق چونکہ نرم دل کے مالک تھے، انہوں نے عرض کیا میرے آقا یہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، انہیں فدیہ دے کے تو انہیں جو ہے نا وہ آزاد کر دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہر وقت تلوار میان سے باہر رہتی تھی، ان کا اپنا انداز تھا، کرتے ہیں آقا یہ ذرا جو ہے نا وہ ان کی گردنیں نہ اڑا دیں. اور تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن رواحہ سے جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا آقا ان کو آگ سے جلا دیا جائے. اب میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو تسلیم کیا اور فدیہ جو ہے نا لے کے تو آزاد کرنا شروع کر دیا. ان فدیوں میں ایک فدیہ ایک ہار بھی آیا تھا. وہ بات پڑھ کے میری آنکھوں میں نمی آ گئی. اور وہ کیا تھی آپ بھی محظوظ ہوں گے سن کے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک ہار آیا تو میرے کریم آقا نے اس ہار کو دیکھا تو حضور کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے. میرے کریم نے وہ ہار دیکھا. وہ ہار کس کا تھا؟ وہ سیدہ زینب کا ہار تھا، جن کے شوہر ابو العاص اسی یعنی قیدیوں میں وہ بھی شامل تھے. تو حضرت خدیجہ نے چھڑانے کے لیے فدیہ کے طور پہ ابا جان کو ہار پیش کیا. تو میرے کریم نے وہ ہار پکڑا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کریم آقا نے اپنے غلاموں اور اپنے صحابہ سے فرمایا یہ وہ ہار ہے جو ان کی سیدہ خدیجہ میری بیٹی کی ماں حضرت سیدہ زینب ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو شادی کے موقع پہ پہنایا تھا. سبحان. تو آج وہ ہار فدیے کے طور پہ آیا ہے. اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر تم میرا مشورہ قبول کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کروں. تو یہ جو ہے نا وہ حضور نے نہ صرف ترغیب دی ہے مشورہ کرنے کی، بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ خود بھی کیا. اور کئی موقع پر آپ غزوہ خندق دیکھ لیں کہ خندق کے موقع پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو وہاں پہ بیٹھے حضرت سلمان فارسی نے بھی عرض کیا میرے کریم ہمارے فارس کا جو بادشاہ تھا وہ خندق کھدوا لیتا تھا اگر دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا، تو حضور نے ان کی رائے کو ترجیح. اچھا میں سب یہ چاہتا ہوں کہ وہ جب ہار واپس کیا جی ایک پیغام آپ دیں گے، ناظرین سن رہے ہیں اس وقت، کہ جو بیٹیوں کے حق رکھ لیتے ہیں، اللہ ایک پیغام حضور دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نے بہت بڑی مثال قائم کی کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنے کی ہو چاہے کسی کی ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئی تو اپنی چادر دے دی اس کے سر پہ ڈال. تو بیٹیوں کا احترام حضور نے جو دیا ہمیں وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے محبوب نے ایک بیٹی کے باپ کو بیٹی کی وجہ سے جنت کا راستہ بتا دیا کہ وہ بیٹی اگر وہ خوش ہو جائے، اگر وہ راضی ہو جائے، اگر وہ آپ پر جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سلوک اس سے اچھا کیا تو وہی بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اچھا سب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مشورہ کن کاموں میں کرنا چاہیے اور کن میں نہیں کرنا چاہیے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ مشورہ کن کاموں میں لینا چاہیے اور کن کاموں میں نہیں لینا چاہیے.
ایک اصول یاد رکھیں آپ، پھر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اس مسئلے کو سمجھنا۔ اصول یہ ہے کہ جن امور میں شریعت نے جو ہے نا فیصلہ کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھ لوں یا نہ پڑھوں، میں حج کروں کہ نہ کروں، ٹھیک ہے، ان باتوں میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرما دیے ہیں وہ متعین ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی مشاورت کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے مسجد جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو راستہ کون سا اختیار کروں، راستے کا آپ جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن مشورہ جو ہے نا آپ ان چیزوں کا نہیں کر سکتے جن کے بارے میں ڈسیژن ہو چکا ہے۔ آپ ویسے مشورہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس میں نیکیاں کتنی ہیں، اس میں اس طرح کی مشاورت آپ کر سکتے ہیں۔ کس سے کرنا چاہیے؟ کس سے کرنا چاہیے؟ ہاں یہ بڑا اہم جو ہے نا وہ سوال ہے کہ مشورہ کرنا کس سے چاہیے۔ ہر کسی سے مشورہ لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی ہر معاملے میں کوئی درست مشورہ دے سکتا ہے۔ تو جو ماہر ہوگا جس معاملے، مثال کے طور پہ آپ اگر کسی جو ہے نا وہ کپڑے کے تاجر سے جا کے سونے کا بھاؤ پوچھنا شروع کر دیں تو وہ تو آپ کو درست نہیں بتا سکتا۔ کسی مکینک سے آپ جو ہے نا وہ میڈیسن کے بارے میں جا کے پوچھیں تو وہ نہیں آپ کو صحیح بتائے گا۔ آپ کو علم کی بات پوچھنی ہے تو کسی ماہر عالم دین کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کو کسی میڈیسن کے حوالے سے اگر کوئی چاہیے معلومات تو آپ کو کسی ماہر طبیب کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ مشورہ لیتے وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس کے پاس بیٹھے ہیں، کس کے پاس آپ بیٹھ کے مشورہ لے رہے ہیں۔ کم از کم کوئی مخلص بندہ ڈھونڈیں جو آپ کو مشورہ دے۔ اور مشورہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث پاک بھی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، یعنی اس کو مشورہ صحیح طرح دینا چاہیے جس طرح دینے کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک قول میں نے اس حوالے سے پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے معاملات کو نپٹانے میں مضبوط رائے رکھتا ہو، اسے تو مسئلہ نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اپنے معاملات نپٹانے میں اس کی رائے تو مضبوط نہیں ہے، لیکن وہ کسی مضبوط رائے اور صاحب بصیرت کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس سے مشورہ لے لیتا ہے اور اپنا کام چلا لیتا ہے، اس کا چل بھی جاتا ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو اپنے معاملات کو چلانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا اور کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا، وہ بندہ پریشان رہتا ہے۔ لہٰذا مشورہ جب بھی آپ لیں تو ایسے بندے سے لیں کہ جو مخلص بندہ ہو۔ پھر میں ایک اور بات بھی یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی اس بندے سے مشورہ کبھی بھی نہ لیں جس کا اپنا بھی اس معاملے میں مفاد ہو۔ وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا، وہ اپنی لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذریعے اپنے مطابق وہ آپ کو مشورہ دے گا جس میں اس کا مفاد ہو۔ آپ ایسے بندے کے پاس نہ جائیں مشورہ لینے کہ جو اپنی لالچ رکھ کے کوئی آپ کو مشورہ دے، وہ درست مشورہ آپ کو نہیں دے گا۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بن مانگے مشورہ نہ دے۔ آج ہمارے ہاں ماحول بڑا ہی ہے کہ جو ہے نا وہ مشورہ جو ہے نا ایسے ہی ہم دیتے رہتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، کیونکہ جو مفت میں چیز دی جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز خریدی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو مفت مشورے دینے کی عادت جو ہے بہت سارے لوگوں کو ہے۔ آپ کسی جگہ پہ بات کریں تو بڑے سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر بن جائیں گے، حکیم بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، تو خدا کے لیے ان سے بچنے کی کوشش فرمائیں۔ اچھا، مشورہ کر لیا اب اس پہ عمل لازمی ہے؟ ہاں، یہ جو مشورے کے حوالے سے ہے نا، میں نے جو پڑھا ہے کہ مشورہ جو ہے نا جب بھی کسی کو دیں تو اسے مشورہ ہی دیں، حکم نہ دیں۔ ہاں، ہمارے ہاں یہ بات بڑی عام کی جاتی ہے، اب نے ماننی نہیں تھی تو مشورہ کیوں کیا؟ تو یہ اس کا میٹر ہے نا، اس نے جو بہتر لگنا ہے، جس کا مشورہ اچھا لگے گا، جو معاملات اس کے لیے سوٹیبل ہوں گے وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ مشورہ آپ دیں لیکن تھوپے نہ کہ اس پہ اب لازم ہو گئے آپ کی بات ماننا۔ میں اس پہ اوپر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک غلام باندی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت بریرہ، جن کا نکاح حضرت مغیث کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ دونوں اس وقت غلام تھے، غلامی کے دور میں جو ہے نا وہ ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ جب حضرت بریرہ باندی جو ہے نا وہ آزاد ہو گئی نا،
اب چونکہ معاملہ تھوڑا سا محبت کا تھا یہاں پہ، حضرت مغیث جو ہیں وہ حضرت بریرہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن حضرت بریرہ حضرت مغیث سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب حضرت بریرہ آزاد ہو جاتے ہیں تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اصول پہلے بتا دوں تاکہ پھر بات سمجھ میں آ جائے۔ اصول یہ ہے کہ جب کوئی عورت آزاد ہو جاتی تھی نا تو اسے اختیار ہوتا تھا کہ وہ دوبارہ اس شوہر کے پاس اگر جانا چاہے نکاح کر کے تو چلی جائے، نہیں جانا چاہتی تو اس کی جو ہے نا وہ مرضی ہوتی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے ایک قانون بن گیا تھا۔ تو حضرت بریرہ جب آزاد ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ تم واپس مغیث سے نکاح کر لو، میرا تمہیں یہ مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے بڑے سمپل سے انداز میں، خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہے تو قبول کرتی ہوں، اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں نے نہیں جانا۔ تو اللہ کے محبوب نے انہی کے مرضی پہ رکھا اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ مشورہ دیا کریں، حکم نہ دیا کریں، کیونکہ مشورے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے بندے کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ مشورے کے حوالے سے آپ کسی کو بہت اچھا مشورہ دیں اور دل سے دیں اور ایمانداری سے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جی ناظرین محترم، مختصر مگر جامعہ آپ احباب نے مشورے کے متعلق سن لیا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مشورہ دیوار سے بھی لے لینا چاہیے، ماشاءاللہ، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب احباب تشریف فرما ہے جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، میں نے کہا مختصر مگر جامعہ، بڑی کمال قسم کی گفتگو آپ احباب نے سماعت فرمائی ہے۔ اس وقت اپنے میزبان محمد عمران چشتی کو اجازت دیجیے، اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھا کریں اور رمضان المبارک کی ان ساعتوں کو، برکتوں کو لوٹنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہا کریں۔ نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، وقت ہوتا ہے روحانی علاج کا، اور ایک وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کے اتنے فوائد ہوں گے الحمدللہ کہ آپ کی زندگی خوشگوار اور آپ کو سکون قلب، روح کی طہارت الحمدللہ نصیب ہوگی۔ وظیفہ آپ کو بتائیں گے ادارہ پیغام محبت کے بانی عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب۔ اگر آپ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے، اس کے لیے نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ ناظرین محترم، آج کا پیغام اور پیغام محبت کا کیا پیغام ہے؟ محبتوں کے پیکر، محبتوں کے امین، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب، جو کہ بانی ہیں ادارہ پیغام محبت کے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ تیسرے عشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار، کوشش کریں اس میں زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، بالخصوص تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا اہتمام کریں۔ پیغام رمضان